دوسرا عنوان، غیبت امام اور اس کے اسباب۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں غیبت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت کی غیبت کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام بلکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غیبت کی خبر دی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غیبت صرف امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے، یعنی الوہی ہدایت کی تاریخ میں صرف امام زمانہ علیہ السلام ایسے نہیں ہیں جنہوں نے غیبت اختیار کی ہو تاکہ لوگ ان کی غیبت کو بہانہ بنا کر ان کی امامت کا انکار کریں یا اس کی افادیت پر اعتراض کریں۔ الوہی ہدایت کی تاریخ گواہ ہے، جب دنیا میں ظالموں، سرکشوں اور دشمنان خدا نے الہی رہنماؤں کا جینا دوبھر کر دیا اور ان کو قتل کرنے پر درپے ہو گئے، اس وقت خدا نے اپنے نمائندوں کو ان سرکشوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ یہ رہنما خدا کے حکم سے انہی کے درمیان اس طرح زندگی بسر کرتے رہے کہ کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، یا پھر ان کی بستیوں سے دور نکل گئے، اور جب مظلوموں کی فریاد نے غفور الرحیم کی بارگاہ میں دستک دی تو مجیب الدعوات خدا نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے اپنے نمائندے کو ان کی ہدایت کے لیے ظاہر کر دیا۔ اس کی واضح مثال جناب موسیٰ علیہ السلام کی نورانی زندگی ہے۔ تاریخ اور قرآن کریم کی آیتیں گواہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو صرف اس خوف سے قتل کرا دیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آنے پائیں، مگر خدا نے یہ طے کر لیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے محل میں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھیں گے، فرعون ان کو دیکھے گا مگر پہچانے گا نہیں۔ اور جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ جس موسیٰ کو دنیا میں نہ آنے کے لیے اس نے لاکھوں بچوں کو قتل کرا دیا تھا، وہ اسی کے گھر میں پلے بڑھے اور اب وہ ان کے مظالم کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ناپاک منصوبے سے باخبر کر دیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدائن چلے گئے اور مصر والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور غیبت اختیار کر لی۔ لوگوں کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کا علم تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ حجت خدا موجود ہے مگر اس کی جگہ کا علم نہیں ہے۔ پھر جب فرعون کے مظالم مزید شدت اختیار کی اور بنی اسرائیل نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر خوب دعائیں کی، اور خداوند عالم نے ان کی ہدایت اور نجات کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کر دیا۔ یہ تینوں مرحلے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ روایتوں میں ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بنی عباس نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے سامرا اس لیے بلایا تھا کہ ان حضرات کو حکومت کی سخت نگرانی میں رکھا جائے، اور اسی مقصد کے تحت ان کو فوج کے درمیان چھاؤنی میں جگہ دی گئی۔ عربی میں فوج کو عسکر کہتے ہیں، اس بنا پر ان کا لقب عسکری ہے تاکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت نہ ہو سکے، مگر خدا کا ارادہ یہ تھا کہ فخر موسیٰ جناب موسیٰ کی طرح سرکشوں اور ظالموں کے پائے تخت میں پیدا ہوں، وہیں پروان چڑھیں اور حکومت وقت کو اس کی بھنک بھی نہ لگے۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنے والد ماجد امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے، اور نہایت ہی معتبر اور مورد اعتماد افراد کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا تھا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں امام حسن عسکری علیہ السلام لاولد اس دنیا سے چلے گئے اور دنیا امام سے خالی ہو گئی۔ جب امام عسکری علیہ السلام شہید کر دیے گئے تب حکومت وقت امام زمانہ علیہ السلام کی خبر مل گئی، تو حکومت نے آپ کو قتل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ اس وقت امام علیہ السلام نے خدا کے حکم سے جان کی حفاظت کی خاطر غیبت اختیار فرمائی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے دو مرحلے ہیں، ایک غیبت صغریٰ، دوسری غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ اس دور کو کہتے ہیں جب امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے، مگر آپ کے نائبین خاص کی آپ تک رسائی تھی، اور انہی نائبین خاص کے ذریعے لوگوں سے رابطہ تھا۔
انہی کے ذریعے لوگوں کے سوالات کے جوابات اور پیغامات آتے تھے۔ یہ غیبت سن 260 ہجری سے 329 ہجری تک قائم رہی۔ غیبت کبریٰ اس دور کو کہتے ہیں کہ جب 329 میں آخری نائب خاص جناب علی محمد سیموری کا انتقال ہو گیا تو نائبین خاص کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اور مسائل میں نائبین عام یعنی مجتہدین اکرام اور مراجع عظام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اسی سرزمین پر ناشناس انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خدا چاہے گا، اور جب خدا حکم دے گا اس وقت ظاہر ہوں گے۔ جناب عبداللہ بن سنان کی روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، قائم میں موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں نے عرض کیا، موسیٰ ابن عمران سے کس چیز میں مشابہ ہے؟ فرمایا، پوشیدہ طور سے ولادت اور قوم سے ان کی غیبت میں۔ کمال الدین 440 صفحہ حدیث 18۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم کے ظہور سے پہلے ان کے لیے غیبت ہے۔ جناب زرارہ نے دریافت کیا، وہ کیوں غیبت اختیار کریں گے؟ فرمایا، قتل کے خوف سے۔ کمال الدین صفحہ 342 حدیث 24۔ یہ تو غیبت کی ایک وجہ تھی، روایتوں میں اور بھی اسباب بیان کیے گئے ہیں، یہاں صرف روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن فضل ہاشمی کی روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، صاحب امر کے لیے ایک غیبت ہے جس میں باطل کے پرستار شک و تردید میں گرفتار ہوں گے۔ عرض کیا، میں آپ پر قربان، صاحب امر کیوں غیبت اختیار فرمائیں گے؟ فرمایا، اس کا ایک راز ہے جس کے بیان کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ عرض کیا، ان کی غیبت کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا، اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی حکمت تھی، وہاں بھی غیبت کی وجہ پہلے سے ظاہر نہیں تھی، بعد میں اس کی حکمت کا علم ہوا، جیسے جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا، جوان کو قتل کیا اور گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا۔ ان سب باتوں کی وجہ اس وقت معلوم ہوئی جب وہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہونے لگے۔ اے فرزند فضل، یہ غیبت اللہ کے امور میں ایک امر اور اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے، اور اللہ کے غیب میں ایک غیب ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند عالم حکیم ہے، یعنی اس کا کوئی بھی فعل بے مقصد نہیں ہے، تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کے ہر فعل میں ایک حکمت ضرور ہے، اگرچہ وہ حکمت ہمارے لیے واضح نہ ہو۔ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 91۔ اس روایت سے بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ غیبت امام کی بہت ساری حکمتیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ چونکہ غیبت خدا کے حکم سے ہے، لہٰذا اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ غیبت کے بعض اسباب۔ یہ بات ابھی گزر چکی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کی اصلی وجہ ہماری عقلوں سے پوشیدہ ہے۔ انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت ساری حکمتیں واضح ہو جائیں گی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی روایتوں میں غیبت کی بعض حکمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1، ہمارا امتحان۔ دین اور دینداری کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہے۔ 4 آدمیوں کی موجودگی میں تو بہت سے لوگ گناہ انجام نہیں دیتے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح دینداری تو یہ ہے کہ انسان تنہائیوں میں بھی خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ امام علیہ السلام کی موجودگی میں کس کی مجال ہے جو گناہ انجام دے؟ امتحان تو جب ہے کہ امام علیہ السلام نظروں سے غائب ہوں اور انسان احترام امامت میں امام غائب کو اپنے اعمال پر حاضر و ناظر جانے اور جانتے ہوئے گناہ انجام نہ دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صاحب امر کے لیے غیبت ضروری ہے۔ اس زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا اور شریعت سے متمسک رہنا گویا کانٹوں بھری شاخ کو ہاتھ سے سوتنا۔ تم میں سے کون ہے جو کانٹوں بھری شاخ کو اپنے ہاتھوں سے سوت دے؟ پھر امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر سر اقدس جھکانے کے بعد ارشاد فرمایا، صاحب امر کے لیے غیبت ضروری ہے۔ اس زمانے میں ذمہ داری یہ ہے کہ انسان خدا کا تقوی اختیار کرے اور دین سے متمسک رہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 335۔
امانتوں کا ظہور۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ جب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس وقت ساری دنیا میں صرف اور صرف اسلام ہوگا، کوئی کافر و مشرک نہیں رہے گا۔ اگر کوئی اس وقت اسلام کی حقانیت ظاہر ہونے کے بعد اسلام نہیں لائے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے قتل کے ساتھ ساتھ اس کی نسل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ غیبت کا ایک سبب یہ ہے کہ کافر اور مشرکوں کے صلب میں جو مسلم اور مومن امانتیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، اور امام علیہ السلام کے ذریعے صرف وہی کافر قتل کیا جائے جس کے صلب میں کوئی مسلمان نہ ہو۔ ایک روایت میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً قائم اس وقت تک ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک خداوند عالم امانتوں کو ظاہر نہ کر دے گا، اور جب دشمنوں کی صلب سے وہ سب امانتیں ظاہر ہو جائیں گی تو وہ دشمن قتل کر دیے جائیں گے۔ کشف الاستار، محدث نوری، صفحہ 166۔ اس بنا پر آج کل دشمنان اسلام کی تمام سازشوں اور دشمنیوں کے باوجود ان لوگوں پر جو عذاب الہی نازل نہیں ہو رہا ہے، اس کا سبب وہ مومن امانتیں ہیں جو ان کے صلب میں ہیں۔ دلیل حقانیت شیعہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے امام کی غیبت کے بارے میں خبر دی تھی۔ ان کی خبروں کے مطابق واقعات کا رونما ہونا ان کی حقانیت اور ان کے من جانب اللہ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اگر یہ حضرات خدا کے منتخب کردہ امام نہ ہوتے تو کبھی واقعات ان کی خبروں کے مطابق رونما نہ ہوتے۔ واقعات کا حدیث کے مطابق واقع ہونا ان کی حقانیت کی دلیل ہے، جبکہ دنیا میں ایسے بھی مذہب موجود ہیں جن کے رہبروں نے مستقبل کے بارے میں خبریں دیں، مگر ایک بات بھی ان کی خبروں کے مطابق واقع نہیں ہوئی۔ ہمارے اعمال۔ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت اور اس کے طولانی ہونے کی ایک وجہ ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہمارے امام کو پسند نہیں ہیں۔ جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام اپنی ایک توقیع میں امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہمارے شیعہ خدا انہیں اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے ایک دل ہو کر اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے تو ہماری بابرکت ملاقات میں تاخیر نہ ہوتی اور انہیں حقیقی معرفت اور صداقت کے ساتھ ہمارے دیدار کی سعادت جلد نصیب ہوتی۔ جس چیز نے ہم کو ان سے ملنے سے روک دیا ہے وہ ان کی طرف سے موصول ہونے والی وہ خبریں ہیں جو ہم ان سے ناپسند کرتے ہیں اور جس کی توقع ان سے نہیں رکھتے ہیں۔ الاحتجاج، صفحہ 499۔ یعنی ہمارے اعمال ہی ہماری محرومیوں کا سبب ہیں۔